سوائے 4 لوگوں کے، ہمیشہ شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اور آپس میں دشمنی، کینہ، بغض، عداوت رکھنے والا۔ یہ 4 لوگوں کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں اگر وہ سچی توبہ کرے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ آئے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ مبارک رات ہے، اس میں اگر ہم عبادت نہ کریں، اپنے رب کو نہ منائیں، تو یہ مبارک رات ہم نے یوں ہی بے کار کر دی۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر نور سے منور ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ شب قدر میں عبادت کریں، اور جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک مختصر بتاتا میں چلو، قارون کا آپ نے سنا ہوگا، 20ویں پارے کے 11ویں رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ قارون کا واقعہ۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک فرد تھا۔ موسیٰ بہت غریب تھا، پہلے بہت نادار تھا، مفلس تھا، کھانے کے لیے محتاج تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم کا یہ قارون بہت مفلس ہے، بہت غریب ہے، لاچار ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور انہوں نے انہیں علم کیمیا، ایک طرح کا علم ہے، اسے کہتے ہیں علم کیمیا سکھایا۔ وہ علم کیمیا ایسا ہے کہ اس کو اگر عمل میں لائے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری دولت سے نوازے۔ علم کیمیا سکھایا، قارون نے سیکھا، عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، خزانوں کا مالک بنا دیا اسے۔ اس کے خزانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 20ویں پارے کے 11ویں رکوع میں فرمایا۔ اور ہم نے قارون کو اتنا خزانہ دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقت اور جماعت پر بھاری پڑتی تھی۔ ایک طاقت والے 10، 15، 20 آدمی اگر اٹھانا چاہے تو اس کے خزانے کی کنجی کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنا اللہ نے نوازا۔ بابا موسیٰ نے کہا قارون اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو، خرچ کرو، اس نے انکار کیا۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، عورت کو کھڑا کیا۔ حضرت موسیٰ کو جب معلوم ہوا تو حضرت موسیٰ نے دعا کیا، اللہ یہ مجھ پر زنا کا الزام لگاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حضرت اے موسیٰ زمین کو تیرے تابع کر دیا، جا زمین کو تیرے تابع کر دیا، جو چاہے کر لے۔ حضرت موسیٰ نے جو دعا کیا ہے، زمین پکڑ لے، قارون کو پکڑ لیا، گھٹنے تک گیا۔ قارون کہتا ہے موسیٰ معاف کر دو، میں دوبارہ ایسے غلطی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں اور پکڑ لے، کمر تک اندر گیا، کہتا ہے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ کہتا ہے نہیں، اے زمین اور پکڑ لے، یہاں تک اندر چلا گیا، پھر بھی گڑ گڑا رہا ہے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، میں نے غلط تہمت لگائی۔ موسیٰ کہتے ہیں نہیں، اے زمین اور پکڑ لے۔ اب اتنا کہنا تھا، قارون مرتے میں گھمنڈ دیکھو اس کا، کہتا ہے لوگوں میرا مال دیکھ کر کے موسیٰ جلتا ہے، موسیٰ کو میرا مال چاہیے، میرے مال کی زکوٰۃ چاہیے، اس لیے مجھے زمین میں دھسا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اور جلال آیا، اے اللہ مجھے اس کے مال کی ضرورت نہیں، اس کے مال کے سمیت اس کو دھسا دے۔ پورا خزانہ موسیٰ علیہ السلام نے پورے خزانے کے لیے اور یہ قارون کے لیے دعا کی، خزانہ اور قارون دونوں ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ پتہ یہ چلا کہ دی ہوئی اللہ کی نعمت اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے لیے خرچ کریں، اور اللہ کے گھر کے لیے، جسے آپ ابھی ڈسکس ہو گئی، انکم ہی نہیں ہے تو آگے کریں گے کیا؟ تو مسجد کو انکم چاہیے تو ہم کو اللہ نے جو دیا ہے یہ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے خرچ کریں۔ یہاں پہ زیادہ انکم ہو جائے گا، آٹومیٹک سب کام بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے بھائی، دولت یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ ہمیں پوچھنے والا ہے، میں نے دیا، بتا تو نے استعمال کیسے کیا۔
اللہ کے گھر میں لگاؤ گے، ضرورت مند کے لیے لگاؤ گے، نیک کام میں لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اس سے نیکیاں ہی ملنے والی ہے، گناہ کوئی ملنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ نے جتنا اللہ کے راہ میں لگا دیا اتنا آپ نے اپنے آگے کے لیے نیکیاں بھیجی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر عمل کریں۔ شب قدر ہے، عبادت کی شب ہے، وقت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے بس یہی چاہیں گے کہ آپ حضرات قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اپنے مرحوموں کے لیے دعا کریں، اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اور رات بھر یہاں پر عبادت کریں۔ باہر جیسے شفیع بھائی نے اعلان کیا کہ باہر کسی کو تکلیف